یہ واقعہ ہے اس شیر کا جس کو امام حسین نے پالا تھا۔ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کیسے 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد پہنچا تھا۔ اس کے بعد اس شیر نے فوجی یزیدوں کے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین نے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا، اس کا نام ابو الحارث تھا۔ ایک دن حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران کچھ لوگ مولا علی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے علی، ایک شیر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، یہ شیر آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور حضرت علی کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ اس کے بعد شیر نے اپنا چھوٹا سا بچہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی زبان میں حضرت علی سے کہا کہ میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کے اصلی ماں باپ مر چکے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ محفوظ پل جائے۔ تو مولا علی نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ علی کا وعدہ ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا اور میں اسے اس کو دوں گا جو اس کی اچھی پرورش کر سکتا ہو اور اسے یتیمی کا احساس نہ ہو۔ شیر نے کہا، ایسا کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہ دلاتا ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، میرا بیٹا اس کی اچھی پرورش کرے گا، وہ اسے یتیمی کا احساس نہیں دلائے گا، اس کا نام حسین ہے۔ حضرت علی نے وہ شیر کا بچہ امام حسین کے حوالے کر دیا۔ امام حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین سے دوستی تھی، وہ ہر جگہ پر امام حسین کے ساتھ رہتا، اس کو امام حسین سے بہت محبت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا اور ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت علی گھر تشریف لائے اور امام حسین سے کہنے لگے کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے، میرے بیٹے ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جی بابا جان، جیسے آپ کہے، لیکن آج تو شام ہے، ابھی اس کو نکالنا مناسب نہیں ہے۔ جب رات کے وقت امام حسین شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو شیر نے کہا، آج اتنی جلدی ایسا کیسے؟ امام حسین نے ساری بات بتا دی، جس پر شیر نے کہا، ٹھیک ہے، پر اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے کہا، ابو الحارث، ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم، میدان کربلا سے تمہیں ایک آواز آئے گی، تم اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ شیر نے کہا، کیا آپ آواز دیں گے؟ امام حسین نے کہا، نہیں۔ شیر نے کہا، کیا آپ کے بھائی دیں گے؟ امام حسین نے کہا، نہیں۔ امام حسین روتے ہوئے بولے، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا کے مقام وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضا نے کھڑے ہو کر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین نے شیر کو آزاد کیا تو فرمایا، اے ابو الحارث، تم عراق چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل ہے، وہاں کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ شیر امام حسین کے حکم پر وہاں چلے گئے۔ وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین شہید ہوئے تو شور و غل پیدا ہوا۔ عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائے اور جسم مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ جیسے ہی افواج کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا بی بی زینب سلام اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی، کشتی کی لکڑی کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے، اس ویران جگہ میں ایک شیر کو دیکھا تو وہ شخص شیر سے کہنے لگا کہ مجھے نقصان مت پہنچانا، میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ شیر نے یہ سن کر اسے مارنے کے بجائے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اسے بلا کر لاؤں۔ بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تو شیر کچھ ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے بولا، کیا تمہیں معلوم ہے
یہ امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور یہ گھوڑوں کے دوڑ سے جسم مبارک کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر بی بی فضا کے ساتھ آ کر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں ہے ابو الحارث نے اپنی پیشانی امام حسین کے خون سے رنگین کی اور زارو قطار روتا رہا۔ جب گھوڑوں کو لایا گیا تو جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا شیر کو امام حسین کے جسم مبارک کے پاس تو گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ نکلے اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔